خوش قسمت ہیں کہ اپنا پائے نعمت کی سرپرستی میں اس محفل میں حاضر ہیں۔ مجھے اندازہ نہیں کہ ہمیں اس بات کا احساس ہے یا نہیں، لیکن تجربے کی بات یہ ہے کہ جو روحانیت اور نورانیت اس چھوٹی سی محفل میں ہے، بڑی بڑی کانفرنسز میں ہمیں نظر نہیں آتی۔ بے شک میں اس وقت بھی کئی دنوں سے نکلا ہوا ہوں اور کئی دن بعد میں گھر لوٹنا ہے، کئی اسٹیٹ میں تقریر کرنے کے لیے جانا ہوتا ہے، ہو رہا ہے، لیکن سچائی یہ ہے کہ یہاں پر جس طرح سے بولتے ہوئے دل دھڑکتا ہے اور یہاں جس طرح سے فیضان کا احساس ہوتا ہے، نورانیت کا احساس ہوتا ہے، روحانیت کا احساس ہوتا ہے، اور یہ باتیں بھی کوئی انوکھی کہنے کی نہیں ہیں، یہ شاید مجھ سے بہتر ہم سب حضرات جانتے ہیں۔ مذہب اسلام کی خوبصورتی یہ ہے کہ اس مذہب میں ادب و تعظیم کا وہ کانسیپٹ ہے جو اسلام سے پہلے دنیا ٹھیک سے جانتی بھی نہیں تھی۔ یعنی ادب کا اتنا لحاظ کیا گیا ہے، ادب کو اتنی اہمیت دی گئی ہے، تعظیم کا وہ انوکھا معیار مذہب اسلام نے پیش کیا ہے کہ جو دنیا کے لیے ایک اجنبی قسم کا تھا، کہیں نہیں ملتا۔ محبتیں تو بہت رہی ہیں، پہلے بھی رہی ہیں، لیکن کہیں ایسی محبت نظر نہیں آتی کہ کسی کے لعاب دہن کو بھی کوئی تبرک کے طور پر لے۔ محبت میں باتیں بڑی ہو جاتی ہیں، لیکن محبت یہاں تک نہیں پہنچتی کہ کوئی محب اپنے محبوب کے منہ میں لی ہوئی مسواک کو اپنے منہ میں لے لے۔ ہمارے یہاں لعاب دہن بھی تبرک ہے، اور اس سے آگے بھی بہت ساری چیزیں تبرک ہیں جہاں ہر محفل میں گفتگو نہیں کی جا سکتی۔ یہ کانسیپٹ نبی کے جسم سے ٹچ ہوا پانی بھی زمین پر نہ گرنے پائے اور اس کے لیے بھی صحابہ ایک دوسرے کے لیے ٹوٹ پڑے، یہ محبت کی نادر مثال صرف مذہب اسلام میں مل سکتی ہے۔ بے شک حق ہے، اور یہی اسلام کی خوبی ہے، یہی اسلام کی طاقت ہے، اور اسی نے صحابہ کرام کی جماعت کے تعلق سے غیروں کے اندر وہ بھرم پیدا کیا کہ جس نے صحابہ کو فاتح بنایا۔ حق ہے، دنیا نے نوٹ کیا کہ جو اپنے نبی کے جسم سے ٹچ ہوئے پانی کو زمین پر نہیں گرنے دیتے، وہ اپنے نبی پہ کیسے آنچ آنے دیں گے؟ واہ، اس طرح سے مذہب اسلام نے ادب کو پیش کیا، اور یہ ایسا نہیں ہے کہ صحابہ کے دماغ کی اپج تھا یا صحابہ نے اپنے ذہن سے یہ چیزیں گڑھ لی۔ اللہ رب العزت نے کلام پاک میں اپنے حبیب مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ کے آداب کا اتنے خاص طور پر ذکر کیا، اس اہتمام سے ذکر کیا ہے کہ عقل حیران ہو جاتی ہے۔ سورۃ الحجرات 26ویں پارے کی ایک سورت ہے، اس سورت کا دوسرا نام سورۃ الآداب بھی ہے، ادب و آداب بتلانے والی سورت۔ اس کی جو پہلی آیت کریمہ ہے، اس آیت کریمہ کا بیک گراؤنڈ یہ ہے کہ کچھ صحابہ کرام نے بہت ساری تفسیریں کی گئی ہیں۔ ایک تفسیر یہ ہے کہ کچھ صحابہ نے حضور قربانی کے دن حضور سے پہلے قربانی کر لی، اور دوسری روایت یہ ہے کہ رمضان کے موسم میں کچھ صحابہ نے حضور سے پہلے روزہ رکھ لیا۔ جو بھی روایت درست اور بھی بہت ساری باتیں کہی گئی۔ اللہ رب العزت کو گوارا نہ ہوا کہ عبادت کرنے میں بھی کوئی نبی سے پہل کرے، واہ، جبکہ عبادت اللہ کے لیے ہوتی ہے۔ اللہ رب العزت نے آیت کریمہ نازل فرمائی اور ارشاد فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ، اے ایمان والو اللہ و رسول سے آگے نہ بڑھا کرو۔ عقل تو یہ کہتی ہے اللہ کی عبادت کی جائے، اس میں جو جتنا آگے بڑھ جائے اتنی اچھی بات۔ عبادتوں میں مسابقہ ہونا چاہیے، عبادتوں میں آگے جو بڑھے اچھی بات ہے، لیکن اللہ رب العزت کو یہ بھی گوارا نہیں کہ پیغمبر نے بھی قربانی نہیں کی ہے، ان سے پہلے کوئی قربانی کرے۔ اور خاص بات یہ ہے کہ اللہ رب العزت نے جب یہ بات ارشاد فرمائی تو تنہا یہ ذکر نہیں فرمایا کہ اے لوگوں رسول سے آگے نہ بڑھو۔ قربانی کرنا عبادت ہے، عبادت بندے کرتے ہیں، اللہ عبادتوں سے پاک ہے، لیکن جب اس ادب کا ذکر آیا تو اللہ رب العزت نے اپنے نبی کے ساتھ اپنا بھی ذکر فرمایا، جبکہ قربانی کرنے والوں نے تو بظاہر رسول اللہ سے پہلے قربانی کی تھی، اللہ سے پہل کا تو کوئی تصور نہیں، لیکن اللہ نے ارشاد فرمایا اے ایمان والو اللہ و رسول سے آگے نہ بڑھو۔ واہ، سبحان پھر آگے ارشاد فرمایا ڈرو، یعنی ڈرنے کا بھی حکم دیا گیا۔ اس طرح سے اللہ رب العزت نے اپنے حبیب کی بارگاہ کا پہلا ذکر کیا۔ اس کے بعد میں ارشاد فرمایا اے ایمان والو اپنی آوازوں کو نبی کی آواز سے اونچا نہ کرو، لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی،
اپنی آوازوں کو نبی کی آواز سے اونچا نہ کرو۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ جب حضور کی بارگاہ میں بیٹھے ہو تو آواز میں ایک لیول ہونا چاہیے، اس سے اونچا نہیں ہونا چاہیے، اور وہ لیول خود کے آئی کیو لیول سے طے کرنا ہے، خود کے دماغ سے طے کرنا ہے کہ حضور کی آواز کتنی بلند ہے، ہماری آواز نبی کی آواز سے بلند نہیں ہونی چاہیے۔ دنیا میں بڑے بڑے بادشاہ ہوئے، بڑے دانشور ہوئے اور بڑے ترم خاں ہوئے جنہوں نے اپنی بارگاہوں کے آداب خود اپنے طور پر طے کیے تھے کہ ہمارے دربار میں کوئی آئے تو سجدہ ریزی کر کے آئے، ہمارے دربار میں کوئی آئے تو جھک کے سلامی پیش کرے۔ الگ الگ طرح کے ادب و آداب رہے بادشاہوں نے بنائے، لیکن وہ کسی بادشاہ کا دماغ یہاں تک نہ پہنچا کہ میں اپنے دربار میں آوازوں کا بھی لیول دیکھوں۔ اور اس سے بھی بڑی بات یہ ہے، اللہ رب العزت نے اپنی بارگاہ مسجد کے تعلق سے اس طرح کی کوئی بات نہیں کہی۔ مسجد اللہ کا گھر ہے، وہاں پر چیخنا چلانا، بلند آواز سے باتیں کرنا، بلکہ دنیاوی باتیں کرنا شریعت مطہرہ کی روح سے ناجائز ہے، لیکن اللہ نے یہ نہیں فرمایا کہ مسجد میں اتنی آواز ہو اور اس سے اونچی نہ ہو۔ ایک لیول طے کیا گیا۔ اکیلی بارگاہ حضور کی بارگاہ ہے، اکیلی بارگاہ حضور کی بارگاہ ہے جہاں پر آوازوں کا بھی لیول طے کیا گیا ہے۔ دنیا میں ادب و آداب میں کوئی کسی کے لیے اتنا سوچ بھی نہ سکا جتنا قرآن پاک نے پیش کر دیا۔ اے ایمان والو، اپنی آواز کو نبی کی آواز سے اونچا نہ کرو، یا تو برابر رہے، یہ بھی ادب کے دائرے میں نہیں ہے، ہونا چاہیے پست رہے۔ دوسرا ادب اللہ نے ذکر کیا، صحابہ کرام کا اس پر ریئیکشن یہ ہوا کہ صحابہ کرام نے حضور کی بارگاہ میں، اور صحابہ جتنے حساس ہوتے تھے، میں نے گفتگو یہاں اس لیے چھڑی ہے کہ ہم سب کو بھی بہت زیادہ حساس ہونے کی ضرورت ہے۔ حضرت بحر العرفان کے بارے میں بہت ساری باتیں، بہت سارے فرمودات سننے کو ملتے رہتے ہیں۔ ابھی ان کے صحبت یافتہ کہنے لگے، حضرت بحر العرفان فرماتے تھے میں جب بھی حضرت شیخ العالم کی بارگاہ میں حاضر رہا، جب کبھی بھی میرا دل کبھی غافل نہ رہا، میں ہمیشہ متنبہ رہتا تھا، آگاہ رہتا تھا، اور کسی بھی طرح کی بات چھڑے، کوئی بھی گفتگو ہو، کیسا ہی عشق کا ماحول ہو، میں نے نہ کبھی آپا کھویا اور نہ میں یہ بھولا کہ میں غلام ہوں یا آقا۔ یہ ہمیشہ حد ادب ملحوظ رہنا چاہیے۔ تو صحابہ کرام بڑے حساس ہوتے تھے، اور صحابہ کرام سے ہمیں ادب سیکھنا چاہیے۔ اتنے حساس کہ خاص طور پر شیخین کریمین حضرت ابوبکر و عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے تو اپنی آوازوں کو اتنا نیچا کر دیا اس آیت کے نازل ہونے کے بعد کہ کان لگا کے سننا پڑتا تھا کیا کہہ رہے ہیں۔ ایک اور صحابی حضرت ثابت ابن قیس ابن شماس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ ذرا اونچا سنتے تھے، اور سائیکولوجی ہے کہ جو اونچا سنتا ہے وہ تیز بولتا ہے۔ ہم سب نے بھی تجربہ کیا ہوگا، کان میں ایئر فون ہو تو آواز آٹومیٹکلی اونچی ہو جاتی ہے، یہ سائیکولوجیکل چیز ہے۔ تو اونچا سنتے تھے، تیز بولتے تھے۔ جب آیت کریمہ نازل ہوئی تو بارگاہ رسالت میں آنا چھوڑ دیا، 2-3 روز تک نہ آئے تو حضور نے پوچھا کہ ثابت نہیں آتے، تو کسی کو خیر خبر لینے کے لیے بھیجا پڑوسی کو، تو حضرت ثابت نے کہا رسول اللہ سے کہہ دینا ثابت جہنمی ہو گیا۔ کیوں؟ وجہ یہ ہے کہ میری آواز بلند رہتی ہے، اللہ نے ارشاد فرمایا نبی کی بارگاہ میں آواز بلند نہ کرو۔ حضور نے فرمایا انہیں کہو جماعت میں حاضر ہوا کرے، وہ جہنمی نہیں جنتی ہے۔ یہ صحابہ کرام کی حساسی ہے۔ شیخین کریمہ نے اپنی آوازوں کو اتنا پست کر لیا، اللہ کو یہ ادا بھی پسند آئی، اور اتنی پسند آئی کہ اللہ نے 3 خوشخبریاں ارشاد فرمائی، اور ارشاد فرمایا ان الذین یغضون اصواتهم عند رسول اللہ اولئک الذین امتحن اللہ قلوبهم للتقوی لهم مغفرۃ واجر عظیم۔ وہ لوگ جو نبی کی بارگاہ میں اپنی آوازوں کو پست رکھتے ہیں وہ وہی ہیں جن کے دلوں کو اللہ نے تقوی اور پرہیزگاری کے لیے آزما لیا، تقوی کی بھیک پانے کے لیے حاضر ہیں اور زندگی گزارتے ہیں، اور یہی پوری کائنات کا نچوڑ ہے، تقوی اور پرہیزگاری۔ ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، عزت کی زندگی تقوی کی زندگی ہے، اور کامیاب زندگی قد افلح من تزکا وذکر اسم ربہ فصلی، کامیاب زندگی بھی وہ ہے جو تقوی والی زندگی ہے۔ یعنی ہم سب کی زندگی کی طلب ہے تقوی، اور حضور کی بارگاہ کا ادب کرنے کی وجہ سے، عبادت کی وجہ سے یہاں پر نہیں بات کی گئی، یہاں پر بات ہی حضور کی بارگاہ کے ادب کی، اور ادب یہ ہے کہ حضور کی بارگاہ میں آوازیں پست کر لیں۔ اللہ نے 3 خوشخبریاں، پہلی خوشخبری ہے کہ وہ لوگ ہیں جن کے دلوں کو اللہ نے تقوی کے لیے آزما لیا۔ دوسری خوشخبری لہم مغفرہ،
ان کے لیے بخشش ہے۔ واہ بخشش کا پروانہ حضور کی بارگاہ کے ادب کی وجہ سے۔ تیسری خوشخبری لہم ولہم اجر عظیم، اور ان کے لیے بہت بڑا اجر و ثواب ہے۔ اگر رب تعالیٰ کسی کو بہت بڑا کہے تو وہ کتنا بڑا ہوگا ہم اندازہ بھی نہیں لگا۔ کہنے والی ذات جتنی بڑی ہو اس کے الفاظ کا وزن بھی اتنا بڑا ہوتا ہے۔ ایک چھوٹا موٹا آدمی اگر کوئی کہنے والا بڑا کہہ رہا ہے، سب سے بڑا کہنے والا بہت بڑا کہہ رہا ہے۔ اللہ رب العزت جسے اجر عظیم کہہ دے اس وہ اجر کتنا کچھ ہوگا ہم اندازہ بھی نہیں لگا سکتے۔ حضور کی بارگاہ کا ادب کرنے کی وجہ سے 3 پھل۔ پہلا پھل یہ دل تقوی اور پرہیزگاری کے لیے پرکھ لیے گئے ہیں، اب ان دلوں میں کوئی کھوٹ نہیں، وہ بالکل کھرے دل ہیں۔ دوسری نشانی یہ ان کے لیے بخشش ہے، انہیں گھبرانے کی ضرورت نہیں۔ اور یہ بخشش پھر کہہ رہا ہوں عبادت کی وجہ سے نہیں، نبی کی بارگاہ کے ادب کی وجہ سے۔ تیسری چیز ان لوگوں کے لیے بہت بڑا اجر و ثواب ہے، اس اجر و ثواب کا کوئی ٹھکانہ نہیں۔ یہ اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا۔ تیسرا ادب اللہ نے ذکر فرمایا وَلَا تَجْهَرُوا لَهُ بِالْقَوْلِ كَجَهْرِ بَعْضِكُمْ لِبَعْضٍ۔ پہلا ادب حضور سے آگے بڑھنا پڑو، دوسرا ادب حضور کی بارگاہ میں آوازیں بلند نہ کرو، تیسرا ادب یہ ہے کہ نبی کو اس انداز سے نہ پکارو جس طرح سے تم آپس میں ایک دوسرے کو پکارتے ہو۔ واہ یعنی جس طرح سے نام لے کے ہم ایک دوسرے کو نام لے کے، کسی کا کچھ بھی نام ہے تو نام لے کے پکار لیتے ہیں، حضور کو ویسے نہیں پکارا جائے گا، بلکہ حضور کو جب بھی پکارا جائے گا تو یا رسول اللہ، حبیب اللہ کے پکارا جائے گا۔ اور کمال والا کمال یہ ہے، یہ حکم تو ہم گناہگاروں کے لیے ہے، بندوں کے لیے ہے، لیکن قرآن پاک کی روشنی میں ہم غور کریں گے تو حیران رہیں گے کہ اللہ رب العزت نے ایسا اپنے حبیب کے ساتھ ادب و آداب پریکٹیکل طور پر ہمیں بتائے کہ اللہ نے بار بار قرآن پاک میں نبیوں کا نام لے کے ارشاد فرمایا یا موسیٰ یا عیسیٰ ابن مریم نادیناہ یا ابراہیم، یا ابراہیم یا موسیٰ یا عیسیٰ کہہ کے اللہ نے پکارا، یا ادریس، زکریا، یحییٰ، یونس، یوسف، یعقوب نام لے لے کے اللہ نے پکارا، لیکن اپنے نبی کو کہیں یا محمد نہیں کہا۔ جن پر قرآن نازل ہوا ان سے بار بار خطاب کیا گیا، یا محمد کہیں نہیں، کہیں کہا گیا تو یا ایھا النبی، یا ایھا المزمل، یا ایھا المدثر کہا گیا۔ اسی وجہ سے اعلیٰ حضرت امام محمد رضا خان محدث بریلوی نے لکھا ہے کہ حضور کا نام محمد بطور نام نہ پکارا جائے، بلکہ ایک موقع پر آپ نے حرام تک لکھا ہے، اس کی جگہ پیغمبر وغیرہ کا لفظ استعمال کیا جانا چاہیے، اور وہی طریقہ ہونا چاہیے جو صحابہ کا مزاج تھا، فدا کا بھی و امی یا رسول اللہ، اور یہ عمومی مزاج ہے۔ یہی وجہ ہے کہ حضرت عائشہ صدیقہ بھی حضور کو شوہر نامدار نہیں کہیں گے، وہ بھی یا رسول اللہ ہی کہیں گے۔ صحابہ کرام بھی دوستی کے ناطے، دوستی کے انداز میں نہیں پکاریں گے یا حبیب اللہ، فدا کا بھی و امی یا رسول اللہ کہہ کے پکاریں گے۔ یہ بارگاہ رسالت کا ادب ہے، یعنی انہیں اس عام انداز سے نہ پکارا جائے گا جس انداز سے ایک دوسرے کو پکارا جاتا ہے۔ 3 ادب۔ چوتھا ادب اللہ رب العزت نے اسی صورت میں مختصر طور پر عرض کروں وہ یہ ذکر کیا کہ کچھ صحابہ بارگاہ رسالت میں حاضر ہوئے، حضور آرام فرماتے، انہوں نے دروازہ کھٹکھٹایا۔ اللہ کو یہ ادب پسند نہ آئی کہ حضور آرام فرما اور کوئی دروازہ کھٹکھٹائے۔ بڑی عجیب بات۔ قرآن پاک میں یہ تعلیم ہے، موجود ہے، اور حدیث کریمہ میں صراحت کے ساتھ کہ اگر کوئی گھر میں آرام فرما ہو تو اس کا دروازہ کھٹکھٹانا کوئی توہین کی بات نہیں، یہ اجازت طلب کرنے کا ایک انداز ہے۔ لیکن یہی بات جب نبی کے لیے آئی تو اللہ نے ارشاد فرمایا وہ لوگ ان الذین ینادونک من وراء الحجرات اکثرهم لا یعقلون ولو انہم صبروا حتی تخرج الیہم لکان خیرا لہم۔ اے نبی وہ لوگ جو دروازوں کے پیچھے سے آپ کو آوازیں لگا کے پکارتے ہیں، بلند آواز سے پکارتے ہیں، ان میں سے اکثر لوگ جاہل ہیں، اکثر لوگ کم عقل ہیں، اکثرهم لا یعقلون۔ اب ہونا کیا چاہیے؟ چلیے وہ کم عقل ہیں، اس طرح سے پکارنا نہیں چاہیے، تو اللہ نے فرمایا بہتر ہوتا کہ وہ انتظار کرتے یہاں تک کہ آپ خود باہر تشریف لاتے۔ اس طرح سے اللہ رب العزت نے اپنے حبیب کی بارگاہ کے ادب آداب کا ذکر کیا۔ یہ قرآن پاک کی آیات کا میں نے کچھ خلاصہ آپ کے سامنے پیش کیا، اس کی تفسیر میں بہت ساری باتیں کہی جا سکتی ہیں۔ حاصل گفتگو یہ ہے مذہب اسلام کی بہت بڑی خوبصورتی رہی ہے ادب۔ صحابی سے کسی نے پوچھا آپ بڑے یا حضور؟ کہنے لگے بڑے تو حضور ہی ہیں، سوال یہ کرو کہ پیدا پہلے میں ہو گیا۔
یہ انداز تھا صحابہ کرام کا۔ عالم یہ تھا کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بارگاہ رسالت میں حاضر تھے، ایک منافق کا گزر ہوا، حضور ایک دراز گوش یعنی گدھے پر سوار تھے، اس وقت گدھوں کی سواری معیوب نہ تھی، حضور کے دراز گوش نے پیشاب کر دیا، منافق نے اپنے منہ پر رومال رکھ دیا یہ شو کرنے کے لیے کہ مجھے گویا اس پیشاب کی بدبو آ رہی ہے۔ حضرت ابوبکر صدیق ناراض ہو گئے اور ارشاد فرمایا تمہارے مشک و عنبر سے زیادہ بہتر ہے رسول اللہ کی گدھے کا پیشاب۔ واہ اللہ رب العزت اسے بھی قرآن پاک میں ذکر فرمایا سورۃ الحجرات میں۔ اس طرح سے حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ کے ادب و آداب اللہ نے ذکر فرمایا۔ میں یہاں پر ایک براہ راست نبی غریب نواز کی منقبت پر ہم نے سنی، مجھے کئی مرتبہ ایسا سجھائی دیتا ہے کہ حضرت سلطان الہند خواجہ معین الدین حسن چشتی کی زندگی میں جو بڑا انقلاب وقع ہوا وہ ادب کی وجہ سے ہوا، اور اس کا بیک گراؤنڈ یہ ہے کہ حضرت خواجہ معین الدین حسن چشتی کو حضرت خواجہ عثمان ہارونی بعد میں ملے ہیں، وہ بعد کی باتیں ہیں۔ سب سے پہلے ان کی زندگی میں جو انقلاب وقع ہوا وہ یوں ہوا کہ وہ اپنے باغ کی رکھوالی کیا کرتے تھے، انگوروں کے باغ کی، اور وہیں پنچکی چلایا کرتے تھے۔ وہیں سے ایک فقیر کا گزر ہوا جس کے بارے میں انہیں زیادہ معلوم نہ تھا کہ کون فقیر ہے، ہاں اتنا احترام تھا کہ کوئی اللہ والا ہے، اتنا سمجھ کر کے ان کا احترام کیا، اور احترام یہ کیا کہ باغ میں جو اچھے انگور تھے وہ انہیں پیش کر دیے، بابا کو اچھے انگور پیش کر دیے۔ بابا جو کر سکتے انہوں نے یہ جو کر سکتے تھے انہوں نے کیا۔ حضرت ابراہیم قندوزی نے ریئیکشن کے طور پر یہ کیا کہ اپنے منہ میں روٹی کا ٹکڑا چبا کر انہیں پیش کر دیا۔ اب یہاں پر سوچنے کی چیز ہے، عقل یہ کہتی ہے کہ ایک اجنبی آدمی، ٹھیک ہے ہم نے ان کا احترام کیا، جن کو جانتے ہیں نہ پہچانتے ہیں، شکل و شباب سے نیک آدمی لگ رہے ہیں، ہم نے ان کا احترام کر لیا کہ ہم نے اپنے باغ میں جو اچھے انگور تھے وہ انہیں پیش کر دیے ادب کے ناطے۔ لیکن اتنا تو نہیں ہوتا کہ جس آدمی کو ہم جانتے بھی نہیں اس کے منہ میں چبایا ہوا ٹکڑا ہم اپنے منہ میں رکھ لیں، اتنا تو اجنبی کے ساتھ نہیں ہوتا۔ لیکن اگر کوئی معین الدین اتنا دل بڑا کر لیتا ہے تو وہی ٹکڑا اسے معین الدین بناتا ہے۔ اسی ٹکڑے کا انقلاب ہے کہ ان کے دل میں بے چینی پیدا ہوئی، اسی ٹکڑے نے انہیں ترک دنیا پر مجبور کیا۔ بات کی بات ہے کہ وہ علم حاصل کرنے کے لیے گئے، اس کے بعد کی بات ہے کہ حضرت خواجہ عثمان ہارونی کے پاس پہنچے۔ معین الدین کو خواجہ معین الدین جس نے بنایا ہے وہ ابراہیم قندوزی کا ادب ہے۔ یہ ہے مذہب اسلام میں ادب کی اہمیت۔ اس کی اور بھی بہت ساری تاریخی مثالیں پیش کی جا سکتی ہیں۔ میں امید کرتا ہوں کہ انشاءاللہ ہم اپنے آپ کو ہر موڑ پر جن کے جو ادب کے تقاضے ہوتے ہیں ان تقاضوں کو ملحوظ رکھیں گے۔ بطور خاص مرشد کے جو ادب و آداب ہوتے ہیں جنہیں امام احمد رضا خان محدث بریلوی نے بڑی تفصیل کے ساتھ، اور مرشد سے مراد اصل مرشد ایصال، مرشد طریقت، جس کے بارے میں اعلیٰ حضرت نے لکھا ہے کہ یہ صحابہ کی بیعت حضور سے جو تھی یہی بیعت ایصال تھی، اور ان کے ادب و آداب میں یہاں تک لکھا ہے کچھ باتیں بڑی حیران کن ہیں، ہم کو ان سب کا مطالعہ کرنا چاہیے۔ اعلیٰ حضرت نے جو ادب و آداب لکھے ہیں مرشد کامل کے مطالعہ کرنا چاہیے۔ یہاں سے تو بات شروع ہوتی ہے کہ مردہ بدست زندہ رہے، آواز بلند نہ کرے، مرشد کچھ کہے تو کچھ پوچھے تو جلدی سے جواب دے کے چپ ہو جائے، ہماتن گوش رہے، اس کے انتقال کے بعد میں بھی اس کی بیوی سے نکاح نہ کرے، اپنی نظر میں اگر مرشد کی کوئی بات خلاف شرع بلکہ کبیرہ بھی معلوم ہو تو اپنے ذہن و فکر کی غلطی جانے اور اس نظر رکھے۔ میں سمجھتا ہوں یہ اتنی بڑی عالمانہ بات ہے کہ اس سے بڑی بات کوئی نہیں کہہ سکتا، اور امام احمد رضا خان کا ہی حق تھا کہ وہ بات لکھ گئے۔ اس طرح سے انہوں نے ادب و آداب کا ذکر کیا ہے، ہمیں ان کا مطالعہ کرنا چاہیے۔ حاصل یہ ہے کہ مذہب اسلام کی خوبصورتی اور فیضباری جو ہے وہ ادب سے وابستہ ہے، جس کا سب سے بہترین نمونہ صحابہ کرام ہے، اور اس کے بعد میں اولیاء کبار کی پوری ایک جماعت ہے۔ اللہ رب العزت ہم سب کو ادب و آداب کے تقاضوں کو ملحوظ رکھنے والا بنائے، اور ہمیں اس کے فیضان سے خوب مالا مال فرمائے۔ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔